آج جو پروگرام رکھا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آج سے 50 سال پہلے جو پاکستان سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش بن گیا، اس کے کیا محرکات تھے۔ آج 50 سال کے بعد ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو کچھ سبق وہاں سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ سبق آج کے پاکستان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک بہت بڑا سانحہ آرمی پبلک اسکول کا ہوا تھا، وہ بھی آج کے دن ہی ہوا تھا، اور وہ درد آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں ہے۔ 16 دسمبر کا دن ہم سب کے لیے ایک ایسا دن ہے جس کو تاریخ بھی یاد رکھتی ہے، ہم بھی یاد رکھتے ہیں، ایک سانحہ ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب نے پروگرام باہر رکھا ہوا ہے اور بارش بھی اب شروع ہو گئی ہے، بہرحال ہم جاری رکھیں گے جب تک گزارا ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا، اس پر عرفان صدیقی صاحب نے دیگر مقررین نے روشنی ڈالی ہے، سرتاج عزیز صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے۔ وہ یہ تاریخ کا واحد اور بڑا انوکھا حصہ ہے کہ ایک ملک سے اس کی اکثریت علیحدہ ہو گئی۔ عام طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ممالک بھی ایک سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے وہاں اقلیت علیحدہ ہوتی تھی۔ یہ واحد واقعہ ہے تاریخ کا کہ ایک ملک کی اکثریت علیحدہ ہو گئی، اور وہ ایک دن علیحدہ نہیں ہوئی، ایک سیاسی عمل تھا۔ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی، الیکشن میں حصہ لیا، اور جب الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کو حکومت نہ دی گئی تو انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ علیحدہ ہونے والے وہی لوگ تھے جو پاکستان بنانے والے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اس معاملے کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جو 6 نکات عوامی لیگ کے تھے، میں ابھی وہی دیکھ رہا تھا کہ کیا نکات تھے، تو ان میں سے 4.5 نکات ہم نے مکمل طور پہ اپنے آئین میں اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے امپلیمنٹ کر دیے ہیں۔ وہ آج پاکستان کے نظام کا حصہ ہیں، اور 1.5 نکات ایسے ہیں جس پر آج بھی پاکستان میں بحث جاری ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ تو یعنی کوئی ایسی انوکھی بات ان 6 نکات میں نہیں تھی، بلکہ وہ شاید اس وقت کے حالات سے بہت آگے کی بات عوامی لیگ کر رہی تھی۔ ہم نے غدار قرار دیا، جیلوں میں ڈالا، الیکشن میں جیتنے کے باوجود موقع نہ دیا، اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ تو میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ آج ضرورت ہے اس 1971 کے حالات کو 2021 کے حالات سے جوڑنے کی، کہ کیا آج اسی قسم کے حالات نہیں ہیں؟ کیا آج ہمیں اس وقت سے سبق حاصل نہیں کرنا؟ اور یہ بڑی ایک واضح حقیقت ہے کہ اگر ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم ووٹ کی عزت نہیں دیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بنگلہ دیش کے 71 میں کیا معاشی حالات تھے، کیا سیاسی حالات تھے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے کیا تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں، جو آج ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ بنگلہ دیش نے ترقی کیسے کی
بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا، وہاں پر بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جمہوری نظام چل پڑا اور پنپتا رہا اور اس نے ثمرات دیے۔ یہی ضرورت آج پاکستان کی بھی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، ہم ووٹ کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں گے، آئین کو ایک وہ کتاب سمجھیں گے، کسی وقت بھی اس کو پھاڑ کر پھینک دیں تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں، ان معاملات کو سمجھیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ جو اس ملک میں ضابطہ نہیں ہوتا، جو ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آج تمام ادارے جو ہیں، آئینی ادارے ہیں، انتظامی ادارے ہیں، آج کوئی بھی آئین سے بالا نہیں ہو سکتا۔ سب کو آئین کو قبول کرنا ہوگا، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا۔ یہی سبق سکوت ڈھاکہ کا ہے، یہی سبق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ہے، یہی سبق سانحہ APS کا بھی ہے کہ جب تک نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی پر ہمیں آج سوچنا چاہیے، سوچ بچار کرنا ہوگا، اسی پر ہمیں آئین کو بالادست کرنا ہوگا اور پاکستان کو ترقی دینی ہوگی۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے، آپ موازنہ کر لیں بنگلہ دیش کا اور پاکستان کے حالات کا، حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ جمہوریت کے بغیر ملک نہیں چلتے، آئین کے بغیر جمہوریت نہیں چلتی، ووٹ کی عزت کے بغیر، عوام کی رائے کے احترام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سبق ہے آج پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے، چاہے ہم نے وردی پہنی ہے، چاہے ہم نے سیاست میں قدم رکھا ہے، چاہے ہم عدلیہ کا حصہ ہیں، چاہے ہم میڈیا کا حصہ ہیں، چاہے ہم کاروبار کا حصہ ہیں، ہم سب کو کرنا پڑے گا، ورنہ آج حالات آپ دیکھ لیں، دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان زوال پذیر ہے۔ دنیا کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج زوال پذیر ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہر قسم کی قوت موجود ہے، یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا، تو کیا ہم معیشت ترقی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم عوام کی غربت دور نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس ملک کو آگے نہیں لے کر جا سکتے؟ کیا ہم ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے؟ لیکن جس گھر میں ضابطہ نہیں ہوگا، جو گھر تقسیم ہوگا، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان 50 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے، سیاسی نظام کو مضبوط کیا جائے۔ جس ملک میں سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتا۔ جس ملک میں سیاستدانوں کی جو لائلٹی ہے وہ خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے، جہاں سیاستدانوں کو دبا کر ووٹ لیے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ پیسے کی بنیاد پہ اسمبلی میں اور سینٹ میں آتے ہیں، کھلا کاروبار ہوتا ہے، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ چند افراد ضرور ترقی کرتے، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانیاں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن یہی سبق اس وقت کا ہے، یہ 50 سال کا سبق ہے کہ یہ کیوں کر ہوا کہ ملک بننے کے صرف 24 سال کے بعد ملک 2 لخت ہو گیا۔ یہ خطرات آج بھی موجود ہیں، ہمیں اس سبق کو حاصل کر کے آج کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک پورا ملک ترقی نہیں کرے گا، کوئی ایک ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک پورے ملک کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے، چند لوگ امیر ہو کر ملک کے معاملات طے نہیں کر سکتے۔ یہ سبق ہے سکوت مشرقی پاکستان کے، یہ سبق ہیں جو ملک کے حالات ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ آج ہمیں ان سب معاملات کو سامنے رکھ کر، آئین کو بالادست کر کے
हमें आगे बढ़ना होगा, अवाम की राय का एहतराम करना होगा, वरना हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। आज महंगाई का हल भी अवाम की राय के एहतराम में है, आज मुल्क की तरक्की का हल भी अवाम की राय के एहतराम में है, आज मुल्क की मईशत का हल भी अवाम की राय के एहतराम में है। और अल्लाह करे कि हम सबको अल्लाह ताला ये नसीहत दे, हम सबको ये समझने का मौका दे कि आज मुल्क के मामलात कहाँ पर हैं और उनके हल क्या हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।